السلام علیکم خواتین حضرات۔ ہم ان غزلوں کی تشریح کے سلسلے میں جس ترتیب سے چل رہے ہیں وہ ترتیب کبھی کبھی ہمیں السلام علیکم خواتین حضرات۔ ہم ان غزلوں کی تشریح کے سلسلے میں جس ترتیب سے چل رہے ہیں وہ ترتیب کبھی کبھی ہمیں اس کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے دوست کسی ایک ایسی خاص غزل کی فرمائش کر دیتے ہیں جو کہ ہماری ترتیب سے ملتی جلتی نہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ کسی شعر کا مطلب سمجھنا چاہیں یا کسی غزل کی تشریح چاہیں تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست نے غالب کی جس غزل کی فرمائش کی ہے اور اس کی وہ تشریح سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے مطلب جاننا چاہتے ہیں، تو وہ غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے، سینہ جویائے زخم کاری ہے۔ بے قراری کا مطلب آپ جانتے ہیں، بے تابی کہتے ہیں، اور جویا کا مطلب یہاں پر جو آئے گا وہ آئے گا تڑپ، شوق، بے پناہ زیادہ شوق، اور زخم کاری ایک ایسا زخم جو کہ بہت ہی گہرا ہو۔ تو اس کا کچھ مطلب ایسے ہوگا کہ میں پھر دل کا جو میرا دل ہے وہ جلوہ حسن کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، اور میرے سینے کو پھر کسی کاری زخم کھانے کی تڑپ ہے، گویا میں پھر کسی کی نگاہ ناز کا نشانہ بننے کے لیے مضطرب ہوں۔ شعر کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے، اس کے یہی کچھ معنی نکلتے ہیں۔ بس اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ عاشق جو ہوتے ہیں، شاعر جو ہوتے ہیں، وہ اپنے معشوق اکثر بدلتے رہتے ہیں، اور جب کوئی معشوق جن دنوں نہیں ہوتا ان دنوں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی معشوق ہو، اور معشوق بھی ایسا ہو کہ بس وہ ان کی طرف دیکھے اور ان کے سینے پر اس کی نگاہ ناز کا تیر لگے آ کر، اور بہت گہرا زخم ہو۔ یہ جو زخم کاری ہے، یہاں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھے کہ وہ ان کا دل لہو لہان ہو جائے اور وہ اس کے عشق میں بے حال ہو جائیں۔ اگلا شعر ہے کہ پھر جگر کھودنے لگا ناخن، آمد فصل لالا کاری ہے۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور فصل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، لالا کاری کہتے ہیں، یعنی لالا کے بہت زیادہ پھولوں کا کھلنا۔ اب دیکھیے اس شعر میں بظاہر تو آپ کو کچھ خاص معنی نظر نہیں آتے، لیکن یہاں جو ناخن سے جگر کھودنے والی بات کی گئی ہے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ لالا کاری یعنی پھولوں کا جو موسم آتا ہے، بہار کا جو موسم آتا ہے، تو ہماری جو وحشت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہم وحشیانہ یعنی انداز اختیار کر کے اپنے زخم جگر کو اپنے ناخن سے کریدنے لگتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آپ سے ضرور عرض کر دیں کہ جگر جب کوئی چوٹ لگائی جائے یا اس میں زخم بنایا جائے تو اس میں سے خون بہتا ہے، اور یہ جو لالا کا پھول ہوتا ہے یہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لالا کے جو سرخ پھول ہیں ان کے کھلنے کا موسم آ گیا ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں ایسے لگا کہ ہمارا جو جگر ہے اس کو ہم اپنے ناخنوں سے زخمی کرنے لگے۔ اب آپ اس پر اگر غور کیجئے، اور اگر آپ ضرور غور کریں گے تو آپ اس کے مزید معنی بھی نکال سکتے ہیں۔ اب چلیے اس کا ہم تیسرا شعر دیکھتے ہیں کہ قبلہ مقصد نگاہ نیاز، پھر وہی پردہ عماری ہے۔ عماری جو ہے وہ کہتے ہیں جو ہاتھی کا جو ہودہ ہوتا ہے، آپ شاید ہودہ بھی نہ سمجھ سکیں، ہاتھی کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو ایک جگہ بنائی جاتی ہے اس کو ہودہ کہتے ہیں،
اور اونٹ کے اوپر جو ہے یعنی اس طرح کی سواری بنائی جاتی ہے اس کو محمل کہتے ہیں، جس میں سواریاں بیٹھتی ہیں خصوصاً عورتیں۔ تو یہاں جو ہے یہ آخری معنی آپ مراد لیجئے، یعنی جو خواتین کے بیٹھنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے اسی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ مقصد نگاہ نیاز پھر وہی پردہ عماری ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ پھر وہی محمل میری نگاہ نیاز کا اصل مقصد بن گیا، جس میں کہ میرا محبوب پردہ نشین ہے۔ اب اس میں قبلہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اس شعر کو ایک مجازی شعر سے ہٹا کر ایک حقیقی شعر بھی بناتا ہے۔ اب چونکہ قبلہ کا لفظ انہوں نے استعمال کر دیا ہے، اور قبلہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، تو یہاں اس سے ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کا جو پردہ ہے اس پردے کے پیچھے ہمارا محبوب ہے، یعنی خدا ہے۔ تو انہوں نے اس کو مقصد قرار دے دیا نگاہ نیاز کو، یعنی محبت کی نگاہ کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو، اگر آپ چاہیں تو اس کو اس شعر میں اگر آپ یہ محمل اور عہدے والا اور عام دنیاوی جو طریقے سے اس شعر کا مطلب کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے ایک وہ روایتی قسم کا محبوب ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہاں پر قبلہ استعمال کر لیا تو قبلہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، تو مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو پردہ ہے اس کے پیچھے ہمارا محبوب ہے۔ اب ہم اس کے شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 ان کا اکٹھا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ شعر ان میں کچھ کافی حد تک یکسانیت ہے، مطلب ایک ہی سا نکلتا ہے۔ تو چشم دلال جنس رسوائی، دل خریدار ذوق خاری ہے، وہی صد رنگ نالا فرسائی، وہی صد گونا اشک باری ہے۔ اب اس میں مشکل الفاظ اگر آپ کہتے ہیں دیکھنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں چشم تو آنکھ کو کہتے ہیں، اور آنکھ کو انہوں نے دلال جنس قرار دیا ہے، یعنی جو کسی چیز کی دلالی کرتا ہے وہ اس کے نتیجے میں رسوائی ملتی ہے، اور کہتے ہیں اس بازار کا خریدار جو ہے ہمارا دل ہے، اور یہ جو ذوق اور شوق ہے یہ سوائے خواری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہی صد رنگ کا مطلب ہے 100 رنگ کی، وہی صد گنا اشک باری ہے۔ تو اب ہم اس کا مطلب کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ دیں گے۔ کیا وہ یہ رہے کہ پھر ہماری آنکھ نے جن سے رسوائی کی دلالی شروع کر دی، یعنی جن سے رسوائی کی دلالی کہاں سے ہوئی کہ آنکھ پڑی محبوب پر، محبوب سے ہوا عشق، محبوب کی طرف سے انکار ہوا یا اقرار ہوا، شاعر جو تھا، دیکھنے والا جو تھا وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور اس کا ہر جگہ چرچا ہو گیا کہ بھئی یہ فلاں سے عشق کرتے ہیں اور وہ ان کے عشق کا جواب عشق سے نہیں دیتی۔ تو اس میں جو دلالی کا جو ہماری رسوائی ہے اس میں دلالی کا جو کردار ادا کیا وہ ہماری آنکھ نے ادا کیا، اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ جو ذلت اور خواری میں جو ایک عاشق کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، اس کا خریدار ہے۔ چنانچہ اب ہمارا دل سینکڑوں طریقوں سے رونا پیٹنا مچا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، فغاں کر رہا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، اور آنکھ بھی پہلے کی طرح 100 طرح کے آنسو بہا رہی ہے۔ تو آنکھ کے آنسو بہانے اور دل کے فریاد اور فغاں کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ راز عشق کھل جائے، اور جب راز عشق کھل جائے گا تو جگہ جگہ باتیں ہونے لگیں گی، اور میری جو وہ ہے بدنامی وہ سب جگہ پر ہو جائے گی۔ شعر دیکھیے، دل ہوائے خرام ناز سے پھر محشرستان بے قراری ہے۔ اب اس میں جو ہوا کہتے ہیں آرزو کو،
ہوس بھی کہتے ہیں، لیکن ہوس یہاں پر اچھا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو انہوں نے ہوا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو کہہ وہ رہے ہیں کہ دل کو پھر محبوب کے خرام ناز کی آرزو ہے۔ خرام کہتے ہیں چلنے کو، کہ محبوب کس طرح چلتا ہے، ہم اس کو اس کے لیے دیکھ لیں، اور اس کے لیے وہ بے قراری کا محشرستان بنا ہوا ہے۔ دیکھیے محشرستان، ویسے تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ محشر کسے کہتے ہیں، جو قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ایک بہت بڑا میدان لگائیں گے انصاف کرنے کا، اور اس کو محشر کہتے ہیں، جہاں پر نفسہ نفسی ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے اعمال کے لیے پریشان ہوگا، اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، الٹا ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو اسی کو لفظ کو انہوں نے اس جگہ استعمال کیا کہ جیسے وہاں پر بے چینی اور بے قراری اور افراتفری ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو دل ہے وہ پھر اسی طرح کا ایک محشرستان بنا ہوا ہے، اتنا یعنی بے قرار ہے جیسے کہ سینکڑوں قیامتیں آ گئی ہوں، حالانکہ محشر جو ہے اس میں تو ایک ہی قیامت ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ اتنا پریشان ہے کہ جیسے 100 قیامتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر رہی ہوں۔ شعر ہے کہ جلوہ پھر عرض ناز کرتا ہے، روز بازار جاں سپاری ہے۔ روز بازار کا مطلب ہے جس زمانے میں اصل میں یہ خاص جو مرکزی مقامات ہوتے تھے، وہاں سے ضرورت کی چیزیں لانے لے جانے کی سہولتیں نہیں تھیں، تو مختلف مقامات پر ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ بازار لگ جاتے تھے۔ آج کل بھی لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں اتوار بازار ہے، کہیں منگل بازار ہے، کہیں جمعہ بازار ہے، تو وہ لگ جاتے تھے۔ لیکن ان بازاروں میں اور ان بازاروں میں ذرا فرق ہے کہ یہاں کہتے ہیں کہ چیزیں سستی ملتی ہیں، اس لیے لوگ جاتے ہیں، ہمارا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ بہت دور دور کی لوگ رہا کرتے تھے، تو وہ کوئی ایک مقام چن لیتے تھے، کوئی ایک جگہ، کہ بھئی یہاں پر ہم نے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ بازار لگائیں گے، اور جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ وہاں سے خرید لیں گے۔ تو ان بازاروں کے لیے پہلے سے دن مقرر ہوتے تھے، تو یہی مقرر دن جو ہے وہ روز بازار کہلاتے تھے، یعنی کہ بھئی اس دن بازار لگے گا، وہ دن۔ تو یہاں اس سے مراد ہے گرمی بازار۔ گرمی بازار اگر آپ کہیں پڑھیں تو سمجھ لیں کہ جس بازار میں بہت زیادہ خرید و فروخت ہو، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی بازار بہت گرم ہے، تو یہ گرمی بازار ہے۔ تو وہ جان سپاری کا مطلب ہے جان دے دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حسن نے پھر اپنے جو اس کا جو عشوہ اور ناز اور نخرہ ہے اس کی نمائش شروع کر دی ہے۔ گویا سمجھ لینا چاہیے کہ جانیں نچھاور کرنے کا خاص موسم آ گیا، اور اس کی گرمی بازار شروع ہو گئی۔ مطلب یہ کہ محبوب کے عشوہ و ناز کی خریداری کے لیے سب جانے دینے پر آمادہ ہیں۔ شعر ہے کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم پھر اسی محبوب پر جان دے رہے ہیں جس نے ہم سے کبھی وفا نہیں کی۔ اب جو اس کا دوسرا مصرع ہے، یعنی پھر وہی زندگی ہماری ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے زندگی کے وہی طریقے اختیار کرنی ہے جو پہلے تھے، دوسرا یہ کہ وہی محبوب پھر ہماری زندگی کا سہارا بن گیا ہے، یعنی اسی کو دیکھ کر ہم جیتے ہیں۔ غالب کی غزل سے ایک شعر ہے جو یہاں پر پڑھا جا سکتا ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ تو خواتین و حضرات، بس یہ غزل چونکہ کافی طویل ہے، اور اگر ہم اس کے سارے معنی کریں گے تو ہماری یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور ویڈیو لمبی ہو جائے تو ہمارے دوست اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کی جو ضروری اشعار تھے ان کی ہم نے تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو کہ باقی اشعار بھی ہم تو کسی اور ویڈیو میں ان کو ہم شامل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کا
آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب اس میں پردہ داری کا مطلب ہوتا ہے راز میں کوئی چیز کو رکھنا اور چھپا کے کسی چیز کو رکھنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم غالب، تم جو اس وقت بے خود ہو، اپنے آپ میں نہیں ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے کچھ نہ کچھ چھپانے اور راز میں رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم بے خود بن کر، یعنی بے خود ہوتا ہے جو اپنے آپ میں نہ ہو، بن کر ہم سے اپنے عشق کا بھید چھپانا چاہتے ہو۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اور اس سے کچھ مشکل الفاظ کے معنی، اس میں چند اشعار ہم نے شامل نہیں کیے، اس کی وجہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو ہمارے جو ویڈیوز ہیں، جو پروگرام ہیں، ان کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کیجئے، تو آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔